Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. ایک گلا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے سے شادی کیوں نہیں کرتے. تو آپ ذرا تھوڑی سی اس پہ آج پھر ایک دفعہ پھر روشنی ڈالیں کہ ان کا اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ لوگ خود تفرقے کی خلیج کو بڑھا رہے ہیں. اور تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ کچھ بات دراصل یہ ہے کہ آپ اس کا نام تفرقہ رکھیں یا اختلاف رکھیں، جو بھی رکھیں، اس کی ابتدا جماعت احمدیہ کی طرف سے نہیں ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے ایک مربی کی پیش کی ہے. اب آپ اس مربی کی حالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے. انشاءاللہ آگے چل کے میں اس کا جھوٹ آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کو ثابت بھی کروں گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اسی لیے میں اپنے رضائی چاچو مرزا مسرور صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان مربیان کو کچھ عرصہ میرے پاس چھوڑ دیں. میں ان کی ایسی تربیت کروں گا، کم از کم یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے. چاچو جی، آپ کا اس میں فائدہ ہے. یہ آپ سے بھی پھر جھوٹ بلواتے ہیں اور خود بھی جھوٹ بولتے ہیں. ایک دفعہ اپنے بھتیجے کو موقع تو دے کر دیکھیں. کم از کم ایک صدی گزر گئی ہے، مرزا ایک صدی سے اوپر گزر گیا ہے مرزا قادیانی کو فوت ہوئے، مگر یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے مرزا قادیانی کی کتب نہیں پڑھنی. ہم نے ان کو جو جماعت کے سربراہ ہیں ان کو ایز اے خلیفہ آف اسلام ماننا ہے، مگر ان کی کتابیں نہیں پڑھنی. چاچو جی، اگر یہ کتابیں پڑھتے ہوتے تو یقین کریں یہ کبھی بھی اس طرح سرے ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ جھوٹ نہ بولتے. چلیے میں آگے ان کا جھوٹ آپ کو ثابت کروں گا اور آپ کی ہی کتابوں سے ثابت کروں گا، اور آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے مربی واقعی جھوٹ بولتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں آگے مربی کس طرح جھوٹ بولتا ہے. جماعت احمدیہ کی طرف سے نہیں ہوئی. اس کی ابتدا بھی دراصل انہی کی طرف سے ہوئی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ پہلے خود ہی ایک پابندی لگاتے ہیں اور پھر بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کرتے. تو اصل بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ تو شادیاں کرتی تھی. اگر آپ پرانا تاریخ دیکھیں تو اس میں احمدی خواتین کے ساتھ غیر احمدی مردوں کی شادیاں ہوئی ہیں. یہ مربی صاحب اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابتدا ہماری طرف سے ہوئی ہے. مربی صاحب، مرزا صاحب کی کتابیں پڑھا کریں، مرزا صاحب کے بیٹے کی کتابیں پڑھا کریں. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. آپ نے ابتدا جھوٹ سے کی ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سنیے، توجہ سے سنیے، غور سے سنیے. آپ کے جو دوسرے سربراہ ہیں جن کو آپ نے خلیفہ و اسلام کہا ہے، جن کو یوٹیوب بڑی اچھی طرح جانتی ہے، ان کا نام ہے مرزا بشیر الدین محمود. یقیناً پوری جماعت احمدیہ جانتی ہوگی. سنیے وہ کیا کہتے ہیں. وہ اپنی کتاب انوار العلوم کے اندر یہ بات لکھتے ہیں. انشاءاللہ میں اسکین لگا دوں گا، ناظرین بھی پڑھ لیں گے. انہوں نے ہیڈنگ دی ہے غیر احمدیوں کو لڑکی دینا. کم از کم پروگرام میں آنے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیا کریں. تمام مربیان کو بتا دیجئے چاچو جی کہ جس نے بھی جو بیان دینا ہے، ایم ٹی اے پہ دینا ہے، کہیں بھی دینا ہے، وہ رضائی بھتیجے سے پہلے مشورہ کر لیں. اب مشورہ نہیں کیا نا، اب بھگتے پھر آپ اس بات کو. سنیے آگے لکھا. ایک اور بھی سوال ہے کہ غیر احمدیوں کو لڑکی دینا جائز ہے یا نہیں. حضرت مسیح موعود نے اس احمدی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو اپنی لڑکی غیر احمدی کو دے. آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا پیچھے چلیں دیکھ لیں. یہ تو مرزا قادیانی کے وقت کی بات ہے کہ مرزا قادیانی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی لڑکی غیر احمدی کو دیتا ہے، یعنی کسی مسلمان کو دیتا ہے. تو مربی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں جی ایسے ہی پہلے ہوتا رہا، یہ ہوتا رہا. اگر ہوتا رہا ہے تو یہ آپ نے مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی اس لیے ہوتا رہا ہے. چاچو جی ان مربیان کو سمجھائیے. چلے آگے سنیے کیا کہتا ہے مرزا بشیر الدین محمود. کیا کہتا ہے؟ اور اچھا، جو اپنی لڑکی غیر احمدی کو دے، آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا. مربی صاحب غور سے سنیے، یہ میرے سامنے کتابیں نہیں پڑھی نہیں ہوئی، میں نے پڑھی ہوئی ہیں. سنیے سنیے آگے.
آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا، لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدی کو نہ دو۔ جی مربی جی، آپ کہہ رہے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے تو آپ مرزا قادیانی کے خلاف چلے گئے ہیں۔ امت مرزیہ اپنے نبی کے خلاف چلی گئی ہے، اپنے نبی کے قول کے خلاف جا رہے ہیں آپ۔ اسی لیے مرزا قادیانی جی نے کہا تھا کہ جو میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ آگے چلیے سنیے۔ اچھا کیا کہتا ہے کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدی میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد، آئے ہائے 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 مربی جی، آگے سنیے، آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی دے دی۔ یعنی جب مرزا صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے تو اس نے اپنی لڑکی کا رشتہ مسلمانوں سے کر دیا۔ آگے سنیے، تو حضرت خلیفہ اول یعنی حکیم نور الدین اور حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا۔ جس بندے نے اپنی لڑکی مسلمانوں کو دی، حکیم نور الدین نے اس کو امامت سے ہٹا دیا کہ تو امامت کے لائق نہیں ہے، تو نے اپنی بچی غیر احمدیوں میں دے دی ہے، مسلمانوں میں دے دی ہے۔ اور مربی جی کیا کہتے ہیں؟ پہلے ایسے ہوتا رہا ہے، ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ مربی جی کچھ پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہو نا۔ چلے آگے آگے ابھی ہے کیا؟ چاچو جی ناراض نہیں ہونا، ایسا نہیں چلے گا چاچو جی، ایسے نہیں، برداشت کریں، میں ان کی تربیت کر رہا ہوں آپ کے مربیوں کی، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ چلیں آگے میں چلتا ہوں۔ اچھا، غیر احمدی تو حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا۔ اور جماعت کیا کرو، مجھے ہنسی آتی ان مربیوں کی، ان کی بے بسی پہ۔ اچھا، اور اس کو جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے 6 سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی۔ سن لے کتنی سختی ہے۔ تو مربی صاحب کم جھوٹ بولیں، باوجود یہ کہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا، اب میں نے اس کی سچی توبہ دیکھ کر قبول کر لی ہے۔ یعنی 6 سالوں کے بعد مرزا بشیر الدین محمود نے توبہ قبول کی ہے، حکیم نور الدین نے قبول نہیں کی۔ ہوئی ہیں احمدی مردوں کے ساتھ غیر احمدی خواتین کی شادیاں ہوئی ہیں، تو اسی طرح تھا۔ اور بلکہ ایک اسی کے ساتھ نماز بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے نہیں پڑھتے، تو وہ بھی ہم اکٹھا پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اب دیکھیں نا مربی صاحب، پھر آپ وہی حرکت کرتے جا رہے ہیں۔ اب چاچو جی میں کیا کروں؟ یقین کریں مجھے اس مربی پہ اتنا غصہ آ رہا ہے نا کہ میں کچھ کیا کروں، اس کو کچھ سمجھائیں تھوڑا سا، اسے کہیں وہ شفا خانے میں بھیجیں، اس کا علاج ہو۔ اب پھر یہ کہتا ہے کہ ہم پہلے کٹھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اب مربیان کتابیں نہیں پڑھتے۔ اب میں کیا کروں؟ میں کس طرح ان کو سمجھاؤں کہ خدارا مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھا کریں؟ اور ویسے بھی بشیر الدین محمود نے کہا ہے جو مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھتا ہے اس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ نماز کا ذکر آیا، اس نے کہا جی پہلے ایسے ہوتا تھا۔ اگر ہوتا تھا تو آپ نے مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھی، اس لیے ایسے ہوتا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کر لیں، ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اور سنیے مرزا بشیر الدین محمود نمازہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنا منع ہے، یہ ہیڈنگ دی ہے۔ یہ وہی کتاب ہے انوار العلوم جلد نمبر 3، یہ دیکھیں یہ میرے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے سنیے۔ اچھا آگے کہتا ہے پھر ایک اور مسئلہ ہے جس کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کے متعلق بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود نے سختی سے تاکید فرمائی ہے۔ وہ سارے مربیان کٹے والے، ایک ٹانگ والے یا کوئی حکیم شکیم جو بھی ہیں، یہ سارے توجہ سے سن لیں، باقی ان کے جو بڑے مربیان ہیں وہ بھی سن لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے سختی سے تاکید فرمائی ہے کہ کسی احمدی کو غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ربی صاحب کان کھولیں، کیا کروں ناظرین آپ بتائیے۔
ان کی کتابوں سے میں حوالے دے دے کے ان کو سمجھاتا ہوں کہ خدا را جھوٹ نہ بولیں، اور یہ ہے کہ پھر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ باہر سے لوگ اس کے متعلق بار بار پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے، مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ مجھے باہر سے اور اندر سے سارے لوگ بار بار پوچھتے ہیں، تو میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں؟ تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے اتنی دفعہ ہی میں یہی جواب دوں گا کہ غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں۔ آگے پھر کہتا ہے، میں اس کے متعلق خود ہی کیا کر سکتا ہوں، میں بھی تو اسی کا فرما بردار ہوں جس کے تم سب ہو، پھر میں کیا کر سکتا ہوں اور میرا کیا اختیار ہے؟ ہاں، میرا یہ فرض ہے کہ میں تم لوگوں کو حضرت مسیح موعود کا یہ حکم بار بار سناتا رہوں، خود مانو اور تم سے منواؤں۔ لاؤ جی، مربی جی کہتے ہیں جی ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک مرزا قادیانی کی ذرا بھی ویلیو نہیں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو ماننے والے ہیں اور مسلمانوں سے زیادہ اچھے مرزائی ہیں۔ یار بڑی عجیب بات ہے، آپ کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے۔ آپ کے خلفاء، آپ کا مرزا غلام احمد قادیانی جی جو نبی اور رسول ہونے کا دعوے دار ہے، نعوذ باللہ، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتا ہے، آپ اس کی بات ہی نہیں مانتے ہو۔ یار کس طرح سمجھاؤں؟ قاضی یار کی طرح سمجھاؤں؟ کیا کروں؟ کوئی حل بتا دیجئے کہ آپ کو سمجھ آ جائے بات۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں بھی اب کیا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور بلکہ ایک اسی کے ساتھ نماز بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے نہیں پڑھتے، تو وہ بھی ہم اکٹھا پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اس مہدی، اس مسیح جس کے متعلق اصدق الصادقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب وہ آئے تو اس کی نہ صرف بیعت کرنا بلکہ فرمایا کہ اگر برف کے سلوں پہ سے گزر کے جانا پڑے تو جانا اور اس کی بیعت کرنا۔ مربی صاحب آپ ایسا کریں نا، یہ جو برف کے سلو ہیں اس پہ نہ جائیں، صرف آپ اتنی مہربانی کریں رضائی بھتیجے کے پاس آ جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کی آپ نے بیعت کی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بہت کچھ بھی فرمایا ہے، اس کی پہچان بھی بتائی ہے، اس کی بیعت بھی بتائی ہے، وہ کہاں پہچانے جائیں گے، کس نسل سے ہوں گے، وہ کیا کام کریں گے دنیا میں، آپ نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو رضائی بھتیجے سے آ کے ملیے، رضائی بھتیجہ آپ کو بتائے گا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا نام بھی بتایا ہے اور اس کے والد صاحب کا نام بھی بتایا ہے، نسل بھی بتائی ہے۔ چلیے آپ نے صرف بیعت کی ہے، آپ نے شناخت نہیں کی، جبکہ شناخت کرنی ضروری ہے، وہ آپ نے نہیں کی، بس آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے دعویٰ کیا اور ہم نے اس کی بیعت کر لی۔ ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ یہ بندہ ہے، یہ کہتا میں امام مہدی ہوں، ہمیں اس کی نشانیاں بتائیے۔ اگر رسول اللہ کی نشانیوں کے ساتھ میچ کر جائے تو پھر ماننا پڑے گا، ورنہ پھر اس کو رد کرنا پڑے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں۔ نہ بلکہ فرمایا کہ اگر برف کے سلوں پہ سے گزر کے جانا پڑے تو جانا اور اس کی بیعت کرنا، میرا اسے سلام کہنا۔ وہ امام مہدی جب آ گیا اور زمین اور آسمان نے اس کی جب گواہیاں بھی دے دیں، تب بھی انہوں نے نعوذ باللہ اس کی تکفیر کی، اس کی تکذیب کی، نعوذ باللہ اس کا نام دجال رکھا، اس کے کفر کے فتوے ساری دنیا میں جہاں جہاں پہنچا سکتے تھے پہنچائے۔ تو اس موقع پہ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ ہدایت ہے کہ جو شخص ایک کلمہ گو کو، ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کو کافر کہتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر لیتا ہے، وہ دراصل اپنے کفر پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو اب چونکہ انہوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح نافرمانی کر کے ایک کلمہ گو جماعت کو کافر اور اس کو مکذب، اس کی تکذیب کی ہے، اس لیے اب یہ خود دائرہ اسلام سے نکل گئے ہیں۔ اب ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم کے پیچھے نماز پڑھے؟ مربی صاحب اب میں کیا کہوں آپ کو، یقین کریں
मजबूरन ही मुझे ये इल्ज़ामी रंग में कहना कि पड़ रहा है, इतने नकम्मे मुरब्बी मैंने नहीं देखे अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही मुरब्बी निकम्मे हैं, यकीन करें। ये मैं चाचू जी क्यों कह रहा हूँ भला आपको पता है? चाचू जी ये मिर्ज़ा कादियानी किताबें नहीं पढ़ते। अब देखिए पूरी वीडियो अंदर कितनी दफ़ा मैं इनको कह रहा हूँ कि किताबें नहीं पढ़ते। सुनने वाले भी बेचारे थक गए हैं ये मेरी बात सुनकर, मगर मजबूरी है ना, क्या करूँ। अब ये देखे कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कलमा गो को काफिर कहने से मना किया है, ठीक है। अब इनको ये नहीं पता, इन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की किताबें पढ़ी हो, तज़किरा पढ़ा हो, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की नवारुल उलूम पढ़ी हो तो समझो ना। अब सबसे पहले हम चलते हैं बानी जमात अहमदिया की तरफ। वो क्या कहता है? ये किताब तज़किरा है, सफ़ा नंबर इसका 519 है, ठीक है। मार्च 1906 का वाक़या है। यहाँ पे लिखा है, खुदा ताला ने मेरे पर ज़ाहिर किया है कि हर एक शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है और उसने मुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं। अब ये मुरब्बी कह रहा है जो ऐसा फतवा लगाता है, जो ऐसी बात करता है, वो खुद कुफर में चला जाता है। अब मैं आपको क्या समझाऊं, मिर्ज़ा साहब कहाँ चले गए हैं? अब मुरब्बी साहब आपने फैसला करना है, ये चाचू जी आप फैसला कर लें। चले, ये तो था मिर्ज़ा कादियानी जी का हवाला। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब छोटे मियाँ को देखे ज़रा, यानी इनके बेटे जो हैं बशीरुद्दीन महमूद, जो खलीफा ऑफ कादियान बड़े, जिनको मिर्ज़ा साहब ने मुस्लिम मौद कहा। चले, ये उनकी मेरे पास किताब है, अनवारुल उलूम जिल्द नंबर 1, इंशाल्लाह स्कैन लगाऊंगा। इसमें बशीरुद्दीन कहता है कि जो शख्स हज़रत साहब को नहीं मानता, यानी मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानता और काफिर भी नहीं कहता। अब देखिए, जो काफिर भी नहीं कहता, ये कह रहा था अगर किसी ने कुफर का मतलब लगाया तो उस पर लौट जाएगा। अब यहाँ पे बशीरुद्दीन कहता है कि अगर किसी ने उसको काफिर भी नहीं कहा, मगर मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि वो भी काफिर है। चलो जी मुरब्बी साहब, वो क्या कहते हैं, कट्टे वाली सरकार, बेड़ा ही उड़ गया। हाँ जी, एक टांग वाली सरकार, आप परेशान ना हो, आपको तो कौन पूछता है, ये कट्टे वाली सरकार कहते होते हैं अक्सर। क्या कहता है? जो हजरत साहब को नहीं मानता, चले ना मानने वाला मामला और हो गया। अगर कोई मिर्ज़ा साहब को मिर्ज़ा कादियानी को काफिर भी नहीं कहता, ठीक है, मिर्ज़ा साहब ने उसको काफिर कह के वो कुफर अपने पे पलटा लिया। अब मिर्ज़ा साहब क्या हुए? अपनी बेटे की इस तहरीर के रूह में क्या बने? वही जो मुरब्बी जी आपने कहा था। आगे चलते हैं, चले, ये एक और बात होगी। ये एक और किताब है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मेरे पास, उसके बेटे की, इसका नाम है अनवारुल उलूम जिल्द नंबर 6। अब हम इसका सफ़ा नंबर 110 देखते हैं। इस पे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा लिखता है कि कुल मुसलमान जो मिर्ज़ा कादियानी की बैत में शामिल नहीं हुए, कुल मुसलमान जो मिर्ज़ा कादियानी की बैत में शामिल नहीं हुए, ख्वाह उन्होंने हज़रत मसीह मौद का यानी मिर्ज़ा कादियानी का नाम भी नहीं सुना। अब सुन लीजिए, अगर किसी ने मिर्ज़ा कादियानी का नाम भी नहीं सुना तो वो मिर्ज़ा कादियानी को तो काफिर नहीं कहेगा ना। मगर बशीरुद्दीन महमूद के फतवे के मुताबिक वो कहता है कि वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। अब बताइए मुरब्बी जी, ये कुफर किस पे लौटेगा? जिसने मिर्ज़ा कादियानी का नाम भी नहीं सुना, इसका मतलब उसने मिर्ज़ा कादियानी को काफिर नहीं कहा, मगर बशीरुद्दीन महमूद कहता है कि वो भी काफिर है। अब ये कुफर किस पे लौट गया? मुरब्बी जी किताबें पढ़ा करें। चलिए आगे चलते, देखते भी आपने क्या क्या झूठ बोलने।